تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے چند صفاتی ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ان تمام اوراد و وظائف کی اپنی برکتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کی وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے سورہ شفا کا نام دیا۔ ماشاءاللہ۔ اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی شفا رکھی، کیونکہ حضور کی ذاتی حیات طیبہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ صحابہ کرام ایک سفر پہ تشریف لے گئے، راستے میں رات گزارنے کے لیے ایک بستی میں انہوں نے قیام کیا۔ اس بستی کا جو بڑا چوکی تھا اسے بچھو نے کاٹ لیا۔ بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے وہ قبیلے کا جو سردار اور بستی کا سردار تھا بڑی شدت کی تکلیف میں تھا، اس کو بڑی اذیت تھی، بڑی تکلیف تھی اور بڑی پریشانی میں مبتلا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ کوئی بڑے مقدس افراد ہیں اور یہ مقدس لوگ ہیں۔ انہوں نے جا کر ان سے عرض کی کہ ہمارے گاؤں میں جو بڑے سردار ہیں ان کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، وہ بڑی تکلیف اور اذیت اور دکھ اور پریشانی میں، آپ کے پاس کوئی ایسا دم ہے یا کوئی ایسا وظیفہ وغیرہ کریں یا اسے دم وغیرہ کریں یا اس کو یہ کوئی دعا وغیرہ کریں تو اسے شفا مل جائے۔ صحابہ کرام نے اسے دم کیا اور جہاں بچھو نے کاٹا تھا وہاں کچھ پڑھ کر تو ان پر لعاب لگا دیا۔ جیسے ہی دم کیا اور لعاب لگایا وہ فوراً صحتیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور جب انہوں نے لعاب لگایا اور دم کیا تو اس سے پہلے صحابہ کرام نے کہا کہ ہم دم کریں گے مگر دم کرنے کا ہم اتنی بکریاں لیں گے، نذرانہ لیں گے دم کرنے کا تو ہمیں اتنی بکریاں بھی تمہیں دینی پڑیں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بکریاں دے دیتے ہیں۔ اب وہ دم کیا، وہ شفا یاب ہو گیا، وہ بکریاں صحابہ کرام کو پیش کر دی گئی۔ جب صحابہ کرام واپس مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ کہیں سے بھی سفر سے آتے تو سب سے پہلے حضور سے ملاقات کرتا، اور اگر کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو سب سے آخر میں حضور سے ملتے تھے، باقی سب سے ملنے کے بعد آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، اور جب واپس آتے باقی سب سے بعد میں ملتے، پہلے حضور سے ملاقات کرتے۔ واسطی پر جب وہ بکریاں آپس میں صحابہ تقسیم کرنے لگے تو صحابہ کرام کے خلاف ہو گیا۔ کچھ نے کہا یہ دم کرنے کی جو ہم نے بکریاں دی ہیں یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں، ہمیں یہ پہلے دیکھ لینا چاہیے، اگر تو جائز ہوں تو پھر ہم تقسیم کر لیں، اور ان کا دم کرنے کا یہ نذرانہ دینا اگر جائز نہیں ہے تو پھر ہم یہ کسی کار خیر میں یہ خرچ کر دیں گے، جمع کرا دیں گے۔ صحابہ کرام جب واپس آئے تو نبی کریم علیہ السلام سے ہی آ کر ساری صورتحال عرض کی، کیسے معاملہ پیش آیا ہے۔ ہم نے شرط لگائی تھی، مشروط دم کیا تھا کہ ہم نذرانہ لیں گے پھر دم کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نذرانہ دیتے ہیں۔ اب ہمارے درمیان ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ یہ دم کا نذرانہ لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا، جواب دینے سے پہلے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا پڑھ کے دم کیا، کیا پڑھ کے تم نے لعاب لگایا اور دم کیا۔ صحابہ نے اس کی حضور آپ کی زبان اطہر سے ہم نے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ شفا ہے، اس میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، ویسے
ویسے تو پورا قرآن شفا ہے، جیسا کہ باقاعدہ ایک آیت ہے قرآن مجید، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ پورے کا پورا قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ اور بطور خاص سورہ فاتحہ کو حضور نے نام ہی بتایا کہ سورت کا نام ہے سورہ شفا، تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا، تو حضور مسکرائے، مسکرا کر آپ نے فرمایا کہ تم نے بالکل صحیح کیا جو دم کیا اور لعاب لگایا۔ تو صحابہ نے اس کی روح فوراً ٹھیک ہو گیا تھا، تو پوچھا کہ اب آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ بکریاں لینا جائز ہے نہیں، دم کرنے کا نذرانہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ بالکل تم سب کے لیے جائز ہے، اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ حدیث کی شرح میں محدثین نے ایک بڑا پیارا نوٹ لکھا ہے کہ حضور نے اپنا حصہ کیوں رکھا، اس لیے کہ انہیں شک نہ رہے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا نہیں۔ حضور نے ہماری دل نوازی کے لیے ہی نہ فرما دیا ہو کہ جائز ہے لے لو، سرکار نے جب فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ رکھو، وہ اس لیے تاکہ دم اور تعویذ کا نذرانہ لینا اور اس پہ کسی کو شک نہ رہے، سب کو علم ہو جائے کہ یہ لینا نذرانہ جائز ہے اور اس میں برکت بھی ہے۔ حضور نے فرمایا اس میں میرا بھی حصہ رکھو۔ تو یہ ختم خواجگان جو ہم نے پڑھا ہے ابھی، اوراد و وظائف اور اسماء الحسنہ، اس میں سے منتخب صفاتی نام اللہ تعالیٰ یہ درگاہ مقدسہ چورہ شریف چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی قدیم درگاہ شریف ہے، تو وہاں نسل در نسل یہ ختم خواجگان چلتا چلا آ رہا ہے، بلکہ مشائخ نقشبند حضرت امام ربانی حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے مکتوبات شریف میں کہ کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی مہم در پیش ہو، کسی الجھن کا آدمی شکار ہو جائے، تو وہ اپنے ختم خواجگان جو ہے اس کا ورد جو ہے وہ کرے اور ختم خواجگان کا اہتمام کرے، اس کی برکت اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو حل فرمائے، کیونکہ ان اسماء کے اندر بڑی تاثیر ہے، ان اسماء کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے، ایک صحابی تھے، وہ امام تھے، ان کی حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی بستی میں، محلے کی چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھتے، تو مقتدی نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریباً ہر نماز کے اندر ہی سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ نمازوں میں ایک ہی سورت پڑھتے ہیں سورۃ اخلاص، تو ان کو چاہیے یہ بدل بدل کر صورتیں پڑھیں۔ تو حضور نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ تمہارے مقتدی تمہاری شکایت لے کر آئے ہیں کہ تم ہر نماز میں یہ کوشش کرتے ہو کہ سورۃ اخلاص ہی پڑھی جائے، تو کبھی کوئی اور سورت بھی پڑھ لیا کرو، تم یہ سورت پڑھتے ہو، تمہاری یہ شکایت آئی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے، جب سے میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے، یعنی قرآن مجید کا 1/3 ہے سورہ اخلاص، تو مجھے اس سورت سے اتنی محبت ہو گئی ہے، میں جب بھی نماز پڑھاتا ہوں تو ایک رکعت کے اندر سورۃ اخلاص ضرور پڑھتا ہوں۔ تو اب حضور نے جو ارشاد فرمایا یہ تیرا عمل اس سورت سے تیری محبت اور اسے بار بار نماز میں پڑھنا تجھے جنت میں لے جائے گا، یہ سورہ اخلاص تیرے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ یہ سورۃ اخلاص، سورہ فاتحہ، سورہ الم نشرح، اس کی تو بڑی برکتیں ہیں۔ تو یہ ختم خواجگان بھی ہم نے پڑھا، اس پر میں نے کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دی، اور ساتھ میں محفل میلاد شریف بھی ہے، تو ختم خواجگان میں درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے موضوع کا انتخاب جو کیا تو سورہ الاحزاب کی میں نے وہ آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے درود و سلام پیش کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ختم خواجگان میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میلاد شریف کی محفل میں
میں اس حوالے سے چند بنیادی باتیں تاکہ یہ ہمارے دل پر اور دماغ پر یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے اور ثبت ہو جائے کہ درود شریف پڑھنا اور نبی کریم علیہ السلام پر سلام عرض کرنا، پیش کرنا، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ جیسے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں وہ ادب کا بھی لحاظ نہیں رکھتے اور درود شریف کے جو احترام ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور اچھی طرح سے سلام بھی پیش کیا۔ دو چیزوں کا حکم ہے، ایک درود کا اور ایک سلام کا، اور صلاۃ کا ذکر پہلے آیا اور سلام کا ذکر بعد میں آیا۔ فرمایا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی، اور پھر اللہ کریم نے حکم دیا کہ ایمان والے بھی سب درود و سلام بھیجا کریں۔ اللہ کریم نے پہلے اپنا عمل بیان کیا ہے، حکم دینے سے پہلے جو نقطہ قابل توجہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ حکم دینے سے پہلے اللہ کریم نے اپنا یہ عمل بیان کیا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں، وہ کیا کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ پہلے اپنا عمل بیان کیا، اس کے بعد پھر حکم دیا اے ایمان والو، جو کام میں کرتا ہوں اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہوں، تم بھی میرے محبوب پاک پر درود بھیجا کرو۔ اور ایک حکم بعد میں دیا وسلموا تسلیما، اور اچھی طرح سے میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کیا کرو، سلام بھی عرض کیا کرو۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، درود الگ ہے اور سلام، اس لیے نماز کے اندر سلام پہلے ہے اور درود بعد میں ہے۔ سلام پہلے نماز کے اندر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے، اور درود بعد میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ الفاظ ہمیں حضور نے سکھلائے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، یہ الفاظ بھی حضور نے ہمیں سکھلائے، اور یہ وہ لفظ ہیں جو معراج کی رات حضور حریم خلوت میں جب گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوئی تو اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لے کے آئے؟ جب کوئی دوست کے پاس جاتا ہے تو تحفہ لے کے آتا ہے، آپ میری بارگاہ میں کیا نذرانہ، کیا ہدیہ و تحفہ لے کے آئے؟ تو حضور نے عرض کیا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور نبی پاک کے درمیان جو معراج کی رات حریم خلوت میں ہوئی۔ التحیات للہ والصلوات، میری تمام قولی، فعلی، مالی اور بدنی عبادتیں سب اللہ تیرے لیے۔ حضور نے سر سجدے میں رکھ دیا اور عرض کیا باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جس سے تیری ذات پاک ہے، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری۔ کبریائی اللہ کی شان ہے، کبریائی اللہ کی شان ہے، بندے کی شان عاجزی ہے۔ تو حضور نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری پیش کی اور عرض کیا اے میرے پروردگار، میں تیرے حضور ناز میں وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں، تیری ذات اس سے پاک ہے، وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اے محبوب آپ تحفہ لے کے آئے ہو تو میں جواب میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ معراج کی رات حضور نے جو عائشہ انکساری کا تحفہ پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جواب میں اپنے محبوب کو سلام کا تحفہ عطا کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی لیے صحابہ کرام نے معراج کی رات جب سرکار نے بتایا نا کہ اللہ کریم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تحفہ لے کے آئے ہو،
تو میں نے تحفہ پیش کیا تحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ کریم نے جواب میں مجھے تحفہ عطا فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور فرمائے یہ نماز میں پڑھا کرو کیونکہ معراج کی رات نماز جو ہے 50 نمازوں کا تحفہ امت کو ملا تھا. 45 معاف کر کے 5 رکھ دی گئی. فرمائے نماز کے اندر جب سلام پڑھو تو ان لفظوں کے ساتھ پڑھا کرو جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کی رات عطا فرمائے. نماز میں یہ سلام. اب صحابہ کرام نے اس پر حضور سے سوال کیا کیف نصلی علیک، یہ بخاری شریف میں حضور سے پوچھا کہ حضور تو ہم نماز میں جب ہوں تو آپ پر درود شریف کیسے پڑھے. کیف نصلی علیک یعنی کن لفظوں کے ساتھ ہم درود شریف پڑھا کریں نماز کے اندر. اس حدیث میں نماز کا ذکر ہے، یہ توجہ میں رکھنا چاہیے کہ یہ درود شریف جو ہے اس کو حضور نے نماز کے لیے تعلیم فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا بھی یہی تھا کیف نصلی علیک کہ حضور ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں سلام تو ہم نے سیکھ لیا ہے تو ہم درود کیسے پڑھا کریں. فرمایا قولو یوں عرض کیا کرو، یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. تو درود و سلام کی یہ اہمیت ہے کہ نماز کے اندر اللہ نے اسے رکھا ہے اور فرمایا کہ اللہ کریم نے میں بھی درود بھیجتا ہوں میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں چند نقاط بڑے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے میں مختصراً عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے کئی حکم ہیں قرآن میں. نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ اللہ کا حکم ہے لیکن اللہ کا عمل نہیں ہے. نماز پڑھنے سے پاک ہے، زکوٰۃ دینے سے پاک ہے، روزہ رکھنے سے پاک ہے، حج کرنے سے پاک ہے. یہ کام مخلوق کے ہیں، اللہ خالق ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء مقیت، وہ تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے. تو یہ کام مخلوق کے ہیں، خالق کے نہیں. لہذا نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ محض اللہ کا حکم ہے، اللہ کریم کا عمل نہیں ہے. اور نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا یہ صرف اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ اللہ کریم کا عمل بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کا عمل بھی. امام غزالی نے جو باتیں لکھی ہیں ان میں مختصر لے رہا ہوں. آپ نے لکھا ہے کہ معلوم ہی ہوتا ہے کہ درود و سلام پڑھنا یہ تو اللہ کی سنت ہے. نبی پاک پر درود شریف پڑھنا، درود شریف عرض کرنا، درود بھیجنا یہ تو اللہ کی سنت ہے. اور نماز، روزہ جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. حضور پر درود شریف بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہے اور تمام عبادات یہ نبی کریم کی سنت ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں جب اللہ کی سنت اور حضور کی سنت سامنے آ جائے تو درجے کے اعتبار سے پھر اللہ کی سنت کا درجہ بڑا ہے. اللہ کی سنت کا درجہ بڑا ہے. اس لیے امام غزالی نے لکھا ہے کہ درود پاک پڑھنا یہ افضل ترین عبادت ہے. سبحان اللہ. اس لیے افضل ترین عبادت ہے کہ باقی ہر عبادت وہ تو سنت ہے نبی کریم علیہ السلام، مگر درود شریف ایسی پیاری عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. یہاں ایک اشکال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ درود شریف عبادت ہے تو اللہ بھی درود بھیجتا ہے کیونکہ اللہ عبادت کرتا ہے تو اللہ عبادت کرنے سے پاک. درود کا معنی جو ہے جب اس کا فاعل بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. اگر درود شریف پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو تو معنی اور ہوگا، اور اگر درود بھیجنے سے فرشتے فاعل ہوں گے تو اس کا معنی اور ہوگا، اور اگر غلام درود پڑھے گا تو اس کا معنی. اب اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ اپنے معبود سے درود بھیجتا ہے. وہ عبادت نہیں کرتا، وہ عبادت سے پاک ہے. لہذا اللہ کا درود یہ ہے ارسال رحمت. ارسال رحمت کے ہر لحظہ 24 گھنٹوں میں، دن اور رات میں ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب نبی کریم پر درود نہ بھیجتا. واہ واہ، سبحان اللہ. اور اللہ کا درود ہے ارسال رحمت. اللہ کا درود کیا ہے؟ نبی پاک پر ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر لہجہ
अपने महबूब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। जब फाइल बदलेगा तो माना बदल जाएगा। फरिश्तों का दुरूद क्या है? वो हुजूर की बुलंदी दरजात की दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह तूने अपने महबूब को जो इज्जतें, जो अजमतें, जो शानें अता फरमाई हैं, उनके अंदर हर लहजा हर घड़ी और इजाफा फरमा। सुभान अल्लाह। और फरिश्तों का दुरूद क्या है कि वो हुजूर की उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, हुजूर की उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। और उम्मत जब नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजती है तो फिर उसमें देखिए कि हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ऐ अल्लाह तू अपनी शान के लायक, ऐ अल्लाह तू अपनी शान के लायक हमारे प्यारे नबी करीम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी शान के लायक दुरूद भेज जैसा कि तेरी शान है। तो ये है दुरूद शरीफ अफजल तरीन इबादत है। और आखिरी बात ये है कि इमाम गज़ाली अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो हुज्जतुल इस्लाम हुए हैं, फरमाते हैं कि हर इबादत जो है मुसद्दी और कबूल इबादत है। यानी नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात ये ज़न्नी और कबूल इबादत है। ज़न कहते हैं गुमान को, पता नहीं ये नमाज कबूल हुई नहीं, हज किया है पता नहीं कबूल हुआ ही है, रोज़ा रखा है पता नहीं कबूल हुआ ही है। ये है ज़न्नी और कबूल इबादत। और एक है कतई और कबूल इबादत, जिसके कबूल होने में किसी किस्म का शक व शुबा ना हो, जरा भी शक न हो, पता नहीं ये कबूल हुई। इमाम गज़ाली फरमाते हैं हर इबादत ज़न्नी और कबूल इबादत है और नबी पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ना कतई और कबूल इबादत है। ये हो ही नहीं सकता कि उसका दुरूद कबूल न हो, क्योंकि हुक्म अल्लाह ताला दे रहा है कि मैं भी दुरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दुरूद भेजते। तो ये अल्लाह की सुन्नत है नबी करीम पर दुरूद शरीफ। और दुरूद शरीफ इतनी अहम, देखिए दुआ से पहले दुरूद शरीफ है, दुआ के बाद दुरूद शरीफ। क्यों? इसलिए हदीस शरीफ में जिस दुआ के अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाता है। दुरूद शरीफ दुआओं की कबूलियत की सनद है, नमाजों की कबूलियत की सनद दुरूद शरीफ है, विर्द वजीफे की कबूलियत की सनद दुरूद शरीफ है। इसलिए जो अल्लाह के वली हैं जब किसी को कोई वजीफा बताते हैं तो कहते हैं अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ो, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। क्यों? इसलिए कि जब अव्वल पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा बाद में भी, तो दरमियान वाला जो पढ़ा हुआ है वो यकीनन कबूल ही होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये है कतई कबूल इबादत। और ये दुरूद शरीफ इतनी अहम इबादत है कि हज करने वाला जब हज कर लेता है तो हज करने के बाद क्या वो उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई और वो फर्ज अदा हो गया। हर इबादत के अंदर दुरूद शरीफ है। अब नमाज के अंदर भी दुरूद शरीफ, हज किया है, हुजूर फरमाया मन हज्ज फलम यजुरनी फकत जफानी, जिसने हज किया और मेरी जियारत के लिए नहीं आया उसने मुझ पे जफा की। अल्लाहु हज करने के बाद जब मदीना शरीफ जाते हैं तो मदीना शरीफ काबतुल्लाह का तवाफ होता है। तो जब मदीना शरीफ जाएं तो वहाँ क्या होता है? जो भी हाजिरी दे चुके हैं अल्लाह ताला बार बार उनको हाजिरी की जरा तसव्वुर करें ना, वो तो जैसे ही नमाज खत्म होती है मवाजा शरीफ की तरफ जिधर नजर दौड़ाएं सारी साल नजर आते हैं। नमाजों के बाद सुबह जाएं, शाम जाएं, जब भी जाएं वो वक्त मुकर्रर ही नहीं है। चाहे तो बैठ के पढ़ो, चाहे तो खड़े होके पढ़ो, चाहे लेट के पढ़ो। ये तो हमने बहाने बनाए हुए हैं कि हम एतराज करते हैं ये खड़े होके क्यों पढ़ते हैं, ये आसमान क्यों को पढ़े। मैंने कहा झगड़ो ना, तुम बैठ के पढ़ लो। जो खड़े होके पढ़ता है उसको पढ़ने दो, तुम अगर खड़े होके नहीं, तुम्हारी तबीयत नहीं मानती तो आप बैठ के पढ़ लो। क्योंकि दुरूद शरीफ जो है ये इसके लिए कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं, कोई कैफियत भी मुकर्रर नहीं। चाहे खड़े होके पढ़ो, चाहे बैठ के पढ़ो, चाहे लेट के पढ़ो, जाके चलते फिरते पढ़ो, पढ़ो तो सही ना, क्योंकि इसकी बड़ी बरकत है। और मदीना पाक जब भी बंदा जाता है सबसे बड़ी वहाँ जो अल्लाह ताला की नेमत है वो हुजूर के रोज़ा अतर पर हाज़िर होकर सलाम तो मुआज़ शरीफ पे फिर आशिक़ रसूल खड़े होते हैं, पढ़ते हैं अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व सय्यदुल करीम अर्रऊफ़ुर रहीम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तलिफ सीगों के साथ हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है।
70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، مشکوٰۃ شریف باب الکرامات میں ہے، 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، شام تک حضور کے روضہ اطہر پر سلام عرض کرتا ہے اور اپنے پر حضور کی جالیوں مبارکوں سے مس کر کے برکت حاصل کرتا ہے، اور شام تک حضور کو سلام پڑھتے ہیں۔ وہ 70,000 چلا جاتا ہے، شام کو 70,000 اور آ جاتا ہے۔ اور جو حدیث پاک میں ہے، جو فرشتہ ایک مرتبہ آ گیا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ لیکن حضور کے غلام کتنے خوش نصیب ہیں، زندگی میں کتنی مرتبہ مدینہ پاک کی رہا۔ فرشتہ تو ایک مرتبہ ڈیوٹی پہ آ گیا، پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو کوئی سال میں 3 دفعہ جاتا ہے، کوئی 1 دفعہ جاتا ہے، کوئی 2 سال بعد جاتا ہے، کوئی 3 سال، بار بار مدینہ شریف سے بلاوا آتا ہے اور حضور کی بارگاہ کی حاضری ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، اور نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ من صلی علیہ مرۃ فصلی اللہ تعالی علیہ عشرا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والا خوش نصیب ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہے۔ دیکھیں نا، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے بالکل قریب ہے، آپ بیٹھے آپ کے قریب ہیں، یہ بیٹھے ہیں یہ قریب، وہ فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا قریب، میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا۔ اس کے بعد جس نے اس سے کم پڑھا ہوگا وہ ہوگا، اس کے بعد پھر وہ جس نے اس سے کم پڑھا ہوگا۔ یعنی اس پوری گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ درود شریف قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کے قرب پانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ تو میں نے بڑے بڑے حضرت داتا صاحب کی کتاب میں بھی کشف الاسرار، ایک تو کشف المعلوم ہے داتا صاحب کی، کشف الاسرار ہے۔ کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ داتا صاحب نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو، یا اللہ قیامت کے دن جنت میں ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا پڑوس عطا کر، حضور کے پڑوس میں ہمیں جگہ دے دے۔ تو حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضور کا پڑوس پانے کے لیے پھر ایک عمل کیا کرو، پیارے نبی پاک پر کثرت سے درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھنے سے حضور کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں بندہ ہوتا ہے۔ اور جو محبت سے درود شریف پڑھتا ہے، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل الخیرات شریف میں یہ حدیث لکھی ہے کہ حضور نے فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محمدی وعارفهم۔ ایک ہے محبت سے درود شریف پڑھنا، کامل توجہ سے پڑھنا، ایک یہ ہے کہ آپ گاہکوں سے ڈیل بھی کر رہے ہیں درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں، ایک ہے کامل توجہ سے۔ حضور فرمائے جو محبت میں ڈوب کر اور کامل توجہ سے مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے نا، صلاۃ اہل محبتی، جو محبت میں ڈوب کر درود شریف پڑھتے ہیں، فرمایا میں خود اس کے درود کو سنتا بھی ہوں، وعارفهم، اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آدمی درود شریف پڑھے تو اس کی اس سے بڑی کو خوش قسمتی ہے کہ حضور اسے سن بھی رہے ہوں اور نبی پاک اسے پہچان بھی رہے ہوں کہ میرا فلاں غلام اس پہ درود شریف ہے۔ بس اعتقاد کی بات ہے، یقین کی بات ہے، جس محبت یقین سے بندہ درود شریف پڑھتا ہے برکتیں بھی اتنی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ